رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اچھا، اب یہ جو میں آپ کو قرآن کی معجزہ دکھانے لگا ہوں، اس کو میں سمجھا بھی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ آپ کو دکھاتا ہوں. زیادہ سے زیادہ میں آپ کو بس یہ بتا سکتا ہوں کہ ریلیٹیو سائز سے کیا مطلب ہوتا ہے. جس طریقے سے کوئی بڑا شخص جو ہے چھوٹے کپڑے پہن لے تو اس پر وہ ایک نامناسب لگتے ہیں، یا پھر بہت ہی چھوٹا سا شخص بڑے لمبے کپڑے پہن لے وہ اس پر نامناسب لگتے ہیں. اب الفاظ اس کا الفاظ سے کیا تعلق ہے وہ صرف آپ دیکھ کے ہی سمجھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر میں صرف 2 آیتیں دکھاؤں گا آپ کو، اور اس کے اندر دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایون جو سبجیکٹ میٹر چل رہا ہے، جو اندر جس چیز کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے، اس کو بھی کنسیپچولی اپنے مناسب سائز کے مطابق رکھا ہے. اس کا کیا سب کا کیا مطلب ہے وہ آپ کو ان 2 آیتوں سے پتہ چلے گا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 133. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور مسابقت کرو، یعنی تیزی سے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمینوں جتنا ہے، اور زمین جتنا ہے. وہ تیار کی گئی ہے اور سنواری گئی ہے اہل تقویٰ کے لیے، جو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی، تنگی میں بھی، وغیرہ وغیرہ. ان کی کچھ صفات ہیں. اسی طریقے سے ایک ملتی جلتی آیت بہت آگے قرآن میں، یہ سورہ نمبر 3 تھی، یہ سورہ نمبر 57 میں جا کے سورہ حدید کی آیت نمبر 121 ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ پہلے میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو بھی چاہے وہ دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والے. اب جو آپ نے خوبصورتی دیکھنی ہے قرآن کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان اللہ. اب بس آپ یہ سوچیں کتنی دور ہیں یہ 2 صورتیں، یہ 2 آیتیں، لیکن اب دیکھیں ہر آیت نے اپنی جگہ اپنے سیاق و سباق کے مطابق کس طریقے سے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے تیار کیا. آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ مسابقت کرو، تیزی سے جاؤ اس جنت کی طرف، ٹھیک ہے. جبکہ سورہ حدید میں فرمایا گیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یعنی وہاں پہ تو صرف تیزی سے چلنا تھا، اس میں ایک دوسرے سے بھی مقابلہ کرو، یعنی کہ یہاں پہ مقابلہ زیادہ سخت ہے سورہ حدید میں. سورہ آل عمران میں کہا رب کی مغفرت کی طرف اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمینوں جتنا ہے. اب پورے آسمانوں اور زمینوں کا بالکل جتنا آسمان و زمین ہے اتنا ہی اس جنت کا پھیلاؤ. اس کا سائز ایک لمیٹڈ سائز بتایا، ٹھیک ہے، جتنا آسمان و زمین. لیکن سورہ حدید میں کہا کہ جس اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، یعنی اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے. یہ صرف مثال کے طور پہ بتائیے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی. سبحان اللہ. یہ دوسرا فرق. تیسرا فرق سورہ آل عمران میں کہا وہ تیار کی گئی ہے اہل تقویٰ کے لیے جو فلاں فلاں کام کرتے ہیں، یعنی جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور جو تنگی میں بھی، کشادگی میں بھی اپنے غصے پی جاتے ہیں. خاص قسم کے لوگ ہیں، کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں جو یہ خاص کام کرتے ہیں. لیکن سورہ حدید میں کہا کہ کس کے لیے تیار؟ وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر. تمام لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے. سبحان اللہ. اس میں لوگ زیادہ ہیں. تو آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں مقابلہ بھی کم سخت، صرف مسابقت کرو، آگے بڑھو. جنت کا سائز بھی لمیٹڈ، اور جو لوگ ہیں وہ بھی لمیٹڈ، اہل تقویٰ جو خاص کام کرتے ہیں. جبکہ سورہ حدید میں سبحان اللہ آپ دیکھیں جنت مقابلہ بھی زیادہ سخت، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اس میں جنت کا سائز بھی زیادہ بڑا، زمین و آسمان جیسی ہے، یعنی اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے. اور اس میں لوگ بھی زیادہ جو بھی اللہ اور رسول پر ایمان لائے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں. اب اس کو الٹا دیکھیں. جہاں پہ لوگ کم تھے سورہ آل عمران میں سے اہل تقویٰ خاص لوگ تھے جو خاص کام کرتے تھے، لوگ کم تھے، زمین و آسمان کا سائز بھی کم تھا، اور اس میں کمپٹیشن بھی کم تھا. سبحان اللہ. مسابقت. سورہ حدید میں لوگ بھی زیادہ تھے، سارے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، زمین و آسمان کا سائز بھی زیادہ، اور سبحان اللہ اس پہ کمپٹیشن بھی زیادہ. سبحان اللہ. آپ سوچیں صرف کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کہیں بھی رکھ سکتا تھا. یہاں پہ کہہ سکتا تھا مسابقت کرو، وہاں پہ کہہ سکتا تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھو، وہاں یہاں پہ کہہ سکتا تھا زمین و آسمان جیسی، وہاں پہ کہہ سکتا تھا زمین و آسمان ہی کا سائز ہے، یہاں پہ کہہ سکتا ہے اہل تقویٰ، وہاں پہ کہہ سکتا ہے کچھ بھی، کہیں بھی کہہ سکتا ہے. لیکن جہاں جو مناسب تھا وہاں وہ کہا گیا. جہاں کم لوگ تھے وہاں جنت کا سائز بھی چھوٹا، وہاں مقابلے کی سختی بھی کم. جہاں زیادہ لوگ تھے وہاں جنت کا سائز بھی زیادہ، وہاں مقابلہ بھی زیادہ. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں ان باریکیوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن نے
1400 صدیوں تک 14 صدیوں تک اپنا کوئی ٹیکسٹ نہیں بدلا آج تک، وہی کلام ہے، ترتیب میں بھی سبحان اللہ کچھ نہیں بدلا، الفاظ بھی وہی کے وہی ہیں سبحان اللہ، اور آج ہمارے سامنے یہ سبحان اللہ تمام معجزات ہیں۔ کس طریقے سے ممکن تھا کہ انسان ایک پیغام بھی دے رہا ہو، ایک خوشخبری بھی سنا رہا ہو جنت کی، اور تمام قرآن میں باقی تمام احکام دے رہا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی باریک بین یعنی اتنی باریک چیزوں کا بھی خیال رکھے، کیسے سبحان اللہ۔ اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو جیسے کہ پھر سے یاد دلا دوں کہ یہ ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا معجزوں کا، جو تمام معجزے قرآن میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک اکیلا معجزہ نہیں، تمام باقی لغوی معجزے عددی معجزے ملا کے اس قرآن کو معجزہ نام بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب میرے تو سوچ سے باہر ہے کس طریقے سے قرآن نے یہاں پہ سائزز کا بھی اس طریقے سے یعنی خیال رکھ کے الفاظ کا بالکل بہترین چناؤ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔